ایلان ماسک ان کو کون نہیں جانتا، تو وہ امریکہ کے بزنس ٹائکون بھی ہیں، اب ٹویٹر جو کہ اب ایکس ہو گیا ہے وہ اس کے اونر بھی ہیں، اسپیس ایکس بھی ان کے پاس ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں وہ. تو بڑی زبردست قسم کی سچویشن یوں بنی کہ حکومت پاکستانی کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک پاکستانی صارف نے سوشل میڈیا پر کانٹیکٹ کیا، یعنی پوسٹ کی ایلان مسک کو ٹیگ کر کے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان میں اسٹار لنک جو ہے وہ لانچ کرنے کی درخواست ہم کرنا چاہتے ہیں. ایلان مسک سے کہا، سوشل میڈیا یوزر نے لکھا یہ پاکستان اس کے ذریعے بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکتا ہے، جس پر ایلان مسک نے انہیں جواب بھی دیا، لکھا کہ اسٹار لنک کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کا انتظار ہے، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ فار دا اپروول فرام دا گورنمنٹ. ابھی کون سی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ موجودہ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہماری یا ان کی؟ ہماری گورنمنٹ کی. وہ اس گورنمنٹ سے آپ کو لائسنس درکار ہوتا ہے، اس کے بعد اپلائی کرنے کا ایک طریقہ. اچھا ہوا کیا ہے اب اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ سیٹلائٹ سروسز کے لیے لائسنس جاری کرنے کے حوالے سے حکومت اور اسٹار لنک کے درمیان بات چیت جاری ہے. تو یہ بات چیت کہاں پہنچی ہے؟ بھائی بات چیت کہاں پہنچی ہے؟ اور یہ اسٹار لنک وہی ہے، اس کا ہم نے تذکرہ پہلی دفعہ کب سنا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا وہ سبمرسیبل جو تھی جس کے اندر جا کے بلینئرز گئے تھے، پاکستان سے بھی لوگ گئے تھے، 4-5 لوگ، اور وہ امپلوڈ ہو گئی تھی نیچے جا کے. اس کا جو کنیکشن انٹرنیٹ کے ذریعے جو کنیکٹیوٹی تھی وہ اسٹار لنک کے ذریعے ہی تھی. اسٹار لنک کیا ہے؟ اسٹار لنک سیٹلائٹ کے تھرو آپ کو انٹرنیٹ ملے گا. ابھی ہم میجورٹی ریلائے کس پہ کرتے ہیں؟ سب میرین کیبلز کے ذریعے جو آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بائٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈیٹا کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے. اور ابھی بھی جو مین لائن ہے وہ خراب ہے، لیکن یہ جو ہے، اور اس میں ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ایلان مسک نے قطر ایئر ویز میں وہ سفر کر رہے تھے، تو باقاعدہ انہوں نے کال بھی کی تھی. تو خاص طور پہ جو رورل ایریاز ہیں یا جہاں پر انٹرنیٹ کی ایکسس نہیں ہے، وہاں پہ یہ بڑا زبردست. بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی جب آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں اور جو چیز آپ کو کنیکٹ کرتی ہے دیٹ از سیٹلائٹ. تو علی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں 3 دفعہ بتایا جا چکے بھائی آپ لوگ اپنی گفتگو کم کر کے ملک صاحب کو لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ اس معاملے میں ابھی تک ہوا کیا ہے. بتائیے گا ملک صاحب. جی، یہ جو جیسے ایلن ماسک نے رپلائی دیا تو اس حوالے سے اس کے بعد یقینی طور پر پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ صارفین کی بڑی خواہش یہی ہے کہ انہیں سال کے 12 مہینے جو ہے نا وہ ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ ہی ملے. اس حوالے سے ہم پی ٹی اے سے بھی ہم نے رابطہ کیا اور جو ہماری وزیر مملکت آئی ٹی ہیں ان سے بھی رابطہ کیا. تو پی ٹی اے کام نے تھوڑا سا جو میں سے تفصیلی بتایا کہ یہ تو ضروری ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ انٹرنیٹ آئے، ہمارے رورل ایریاز میں آئے، اور انٹرنیٹ سے چونکہ اب معیشت کا بڑا حصہ بھی کنیکٹڈ ہے تو اس میں بڑے لوگ وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو ہر بندہ سمجھتا ہے، ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے. لیکن پی ٹی او کام کا یہ بتانا تھا کہ ایک تو اپلیکیشن آ گئی ہے، اس کے لیے این او سیز دینے پڑیں گے، این او سیز کا مرحلہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے، کیونکہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ سے ہمیں سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ ملے گا اور انٹرپٹڈ ہوگا، بڑی اس کی سپیڈ ہوگی، لیکن اس میں انٹرنیٹ وہ آئے گا کیسے؟ اس کا بینڈ وڈتھ کیا ہوگا؟ کہیں وہ ہمارے جو پہلے جی ایس اوز ہیں ان کو تو ڈسٹرب نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارا پہلے بھی ہمارے اپنے بھی ہمارے چینلز کا بھی ایک نظام اس طریقے سے چلتا ہے. اس طرح ہمارا دیگر جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے، کیا اس کو تو وہ انٹرپٹ نہیں کرے گا؟ اس میں تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے بینڈ وڈتھ کیا ہوگی، اپ لنکنگ کیسے ہوگی، ڈاؤن لنکنگ کا کیا ایشوز ہوں گے، اور ہمیں کیا اپ گریڈیشن کی ضرورت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جب اتنا ہائی ٹیک سسٹم چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے اپ گریڈیشنز بھی چاہیے ہوتی ہیں. جی، یہ بھی ایک بڑا ایک اسپیکٹ انہوں نے اٹھایا کہ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا، اصل میں یہ ہے کہ ہمارا اپنا سسٹم کی دیکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ این او سیز مختلف ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ سارے جو اسپیکٹس ہیں یہ ہماری جو قومی اسپیس جو پالیسی ہے اس کے تحت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف اس کی جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں جو کہ بہت سارے ہیں اور جس میں بہت ساری اساس چیزیں بھی ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ دیکھی جا رہی ہیں. اور ان کے دیکھنے کے بعد ہی کچھ ہم جو ہے فیصلہ کر سکیں گے کہ اس حوالے سے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے. وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے. حکومتوں میں امید دلاتی ہے کہ ہم بہت جلد کر لیں گے، بہت جلد اس پر مدارمت ہو جائے گا. لیکن کتنا بھی کچھ آ جائے، یہاں پر کتنا صارفین تک جائے گا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن. تھینک یو سو مچ علیم ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ آئی ٹی ماہر کمل چیمہ صاحبہ موجود ہے. تھینک یو سو مچ کمل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ذرا ہمیں بھی بتا دیں، ہم نے اپنی کوشش کی ایک تو اسٹار لنک کیا ہے، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ پاکستان کی حکومت اور پی ٹی اے نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اسٹار لنک کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. تو فائدہ کتنا ہے اس سے پاکستان کو؟ دیکھیں، اسٹار لنک جو ہے وہ لو آربٹ سیٹلائٹس ہوتی ہیں
جو کہ جن کے تھرو نیچے گراؤنڈ پہ ٹرانسیورز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرتی ہیں. اچھا، اب یہ کیونکہ سیٹلائٹس ہیں، لو آربٹ سیٹلائٹس ہیں، ان کا جو کاسٹ اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک کاسٹ میں تو خیر زیادہ ہوتی ہے، بٹ جو کاسٹ اسٹرکچر ہوتا ہے آف لیئنگ کیبل، اور کہاں پہ کیبل کس طرح لے ہوگی اور کس طرح جو ہے وہ گراؤنڈ کیبل کے جو ایشوز ہوتے ہیں، وہ ایشوز جو ہے وہ سیٹلائٹ کو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو کی کوریج ہے وہ زیادہ یوبیکویٹس ہوتی ہے. یوبیکویٹس کا مطلب کہ وہ زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور ہر طرف سے مطلب اس کی کوریج جو ہے وہ زیادہ بلینکٹ کوریج ہوتی ہے. جہاں پہ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پر بھی انٹرنیٹ پہنچ سکتا ہے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے تھرو، اسٹار لنک کے تھرو. ایگزیکٹلی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے تھرو، کیونکہ جب ایک دفعہ سیٹلائٹ ڈپلوائے ہو جاتی ہے تو وہاں وہ کاسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو پھیلانا یا اس کی کوریج ہر جگہ دینا، اس میں کوئی ایکسٹرا کاسٹ بہت زیادہ نہیں آ رہی ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی کوریج بہت بلینکٹ کوریج وہ دے سکتی ہے. اور انٹرنیٹ جو ہے اس کی ہر جگہ اویلیبلٹی. ول دیٹ بی اے وائی فائی یا براڈ بینڈ ہے یا 4G ہوگا، 5G یا انٹر کنیکٹڈ ہوں گے، کیا ہوگا؟ کیا یہ دیکھیں وہ اپنی ریڈیو فریکوینسیز یوز کرتا ہے. نارملی جو 5G کے بینڈ کے اندر جو فریکوینسیز ہیں وہ یوز کرتا ہے. تو اس طرح اس کا اپنا ایک ریڈیو فریکوینسیز پہ ہی، obviously وہ براڈ بینڈ ٹائپ نہیں ہوتا جس طرح کہ آپ کو نارمل جو وائرڈ انٹرنیٹ. بٹ دے آر فیچرنگ انلمیٹڈ ڈیٹا فار دا فیوچر. سیٹلائٹس کے لیے کیا یہ ممکن ہے سیٹلائٹ کے ذریعے اس طرح سے ٹرانسمیشن اس طرح کی؟ دیکھیں جتنی زیادہ آپ سیٹلائٹس ڈپلوائے کرتے جائیں، جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر جتنی زیادہ آپ اس کے اندر اویلیبلٹی دیتے جائیں بینڈ وڈتھ کی، اتنا زیادہ وہ obviously تھیوریٹکلی انلمیٹڈ تو obviously کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر تھیوریٹکلی بہت زیادہ جتنا ہیومن بینگس کی جتنی کنزمپشن ہے اس سے آگے رہ سکتی ہے اس کی جو اویلیبلٹی ہے بینڈ وڈتھ کی. تو ول اٹ بی اے ریولیوشنری تھنگ اگر ہم بات کریں اسپیڈ کے لحاظ سے اور کنیکٹیوٹی اور ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ، جو کہ بڑا مسئلہ ہے اور آج کی ضرورت بھی بن گیا ہے کہ ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ ہو؟ جی بالکل، اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ انلیس کہ کوئی کسی قسم کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، کسی قسم کا جو ہے وہ اس کی کوئی سگنل انٹرفیئرنس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے فار واٹ ایور ریزن، تو وہ اس کے کوئی ایشوز آ سکتے ہیں. بٹ ادروائز لارجلی اس میں جو گراؤنڈ انٹرنیٹ کے ایشوز آتے ہیں کہ کیبل کٹ ہو گئی اور طرح کے پرابلمس آتے ہیں، وہ نہیں آتے. ایون جو وائی فائی کے پرابلمس آتے ہیں، جو ہمارے لائن ٹو لائن وائی فائی کے پرابلمس ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا برجز کے تھرو جو وائی فائی کنیکٹ کرتے ہیں. میں کیونکہ فارم ہاؤس میں رہتی ہوں تو ہمارا وہ والا وائی فائی کے تھرو ہمارا انٹرنیٹ آتا ہے. تو ویدر خراب ہو جائے تو انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے، کوئی بھی ویدر ریلیٹڈ ایونٹس ہوں تو انٹرنیٹ میں ایشوز آتے ہیں. تو نارملی اسٹار لنک نے جو ہے جو لو آربٹ سیٹلائٹ انٹرنیٹ اویلیبلٹی ہے، انہوں نے یہ والے ایشوز ریزالو کیے ہوئے ہیں جو کہ ٹریڈیشنل وائی فائی کے ساتھ ایشوز تھے. ویدر انٹرفیئرنس جو ہے وہ آلموسٹ کوئی خاص ویدر انٹرفیئرنس کی وجہ سے اس پہ کوئی اثر نہیں. اچھا، بٹ دے آر سیئنگ کہ رین ہیز اے سیریس امپیکٹ آن اسٹار لنک سروس. آئی مین اس کے لیے ٹرم یوز کر رہے ہیں، رین کین کاز سگنل اٹینویشن، ایک فینسی ٹرم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ امپیکٹ کرتی ہے اس کو اسٹار لنک کو. کیا بحرین میں کیا ہوا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رین جو بارش ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اسٹار لنک کے سگنلز پر. رین سگنل اٹینویشن یہ ایک ٹرم انہوں نے یوز کی ہوئی ہے کہ وہ ہوتی ہے اس کے اندر. جو لوگ دا پیپل ہو آر ایکچولی یوزنگ اٹ دے آر سیئنگ کہ بارش کے اثرات ہوتے ہیں اس پہ اسٹار لنک کی پرفارمنس پہ. بالکل، دیکھیں بارش کے اثرات مجھے اس کا جو ابھی نہیں پتا کہ کتنے اثرات ہوتے ہوں گے، مگر ہو سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے گھر پہ وائی فائی آتا ہے اس میں بارش ہو جائے تو وائی فائی میں بہت سیویئر ایشوز ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ وائی فائی تو تھوڑی سی اولڈ مطلب دے ڈونٹ، جو ہمارے گھر پہ وائی فائی آتا ہے وہ لائن ٹو لائن کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے، سائٹ ٹو سائٹ کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. اسٹار لنک میں اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے، سائٹ ٹو سائٹ کنیکٹیوٹی نہیں چاہیے ہوتی. اس کا جو میکینزم ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے فرام یہ جو وائی فائی کی LOS ٹائپ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بارش کے کس طرح کے ایشوز آ سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آتے ہوں گے، مگر کنیکٹیوٹی بند ہو جانا یا ختم ہو، سگنل اٹینویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سگنل لاس ہے. البتہ اس کا وہ بالکل بند ہو جاتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ
اس کو مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. I'm not sure about it. اچھا، اور کنول ابھی تک میں پڑھ رہی تھی کہ تقریباً 100 ممالک ہیں جو اس خاص طور پہ UK اور USA میں سیٹلائٹ اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ جو ہے بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اگر ہم اس کے لانچ کی بات کریں تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو بہت ہی کم ٹائم میں ہم اس کی پروگریس دیکھ رہے ہیں. آگے جا کے آپ دیکھتی ہیں اور بھی ملک جو ہیں اس کے لیے اپلائی کریں گے اور طریقہ کار جو ہے آئی ہوپ کہ آسان ہوگا ٹو گیٹ اٹ. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے جو کہ فرکشن کو ریموو کر رہی ہے، جو کہ ایک بلینکٹ کوریج دے رہی ہے ایک ریزنیبل کاسٹ کے اندر، جو بھی اس طرح کی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ اڈاپٹ تو ہوتی ہے. ٹیکنالوجی کو روکا ہی نہیں جا سکتا. تو کیونکہ جو پرانی ٹیکنالوجی جو آپ گراؤنڈ لنک کیبل لنک کر رہے ہیں، سڑکوں کو کھول رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ٹنلز بنا رہے ہیں، پھر اس کے اندر فائبر ڈال رہے ہیں، obviously that's a lot of friction. تو اگر اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جو کہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، اٹس اے بیٹر وے آف ڈوئنگ تھنگس، تو وہ آٹومیٹکلی اس کو اس کی اڈاپشن میں ایونچولی ہو کے ہی رہتی ہے. اچھا، میں ویسے میں ایک چیز یہ سوچ رہا تھا، تھینک یو سو مچ کمل فار بینگ ود اس، لیکن صدف جب یہ پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دے ہیو انویلڈ اینڈ innovated direct to cell technology which will enable smartphones to connect directly to satellites without the need for a SIM card. یعنی کہ آپ کے فون کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا اسٹار لنک کا اگر آگے چلتا رہا یہی سلسلہ. اور آئی تھنک اسے کہتے ہیں نا انٹرپٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ ابھی تک خبریں، لیٹس سی کہ جہاں پہ تجربے ہو رہے ہیں وہاں سے مزید کیا ہنوز دلی دور است. اور ایلان مسک پتہ نہیں کیا بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں، کیا نہیں ان کے پاس ہے جو اس وقت اب بڑی کابینہ کے بھی بڑے امپورٹنٹ رکن بن گئے ہیں. سوچیے اب ذرا کیا ہوگا پھر.